شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری 19th ہمارا سیشن ہے اس قرآن عربک گرامر کے لیول 1 کا، اور الحمدللہ ہمارا جو جملہ اسمیہ جو ہے اب وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور جملہ اسمیہ میں اب کچھ مزید جو باتیں ہیں، کچھ اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اب ہمارے سامنے جو ہے آ رہی ہوگی اگلی کچھ کلاسز میں. تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم نے جو بنیادی باتیں کی تھی وہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ مزید باتیں ہمیں دیکھنی ہیں آج اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے. مرکب تام جو ہم پڑھ رہے تھے، یعنی جملہ جو جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، اس کی ایک کائنڈ جملہ اسمیہ ہوتی ہے. اور جملہ اسمیہ ہم نے پہلے دیکھا کس طرح بنتا ہے، مبتدا اور خبر کے ساتھ. اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، یعنی مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے، کبھی مبتدا میں آ سکتا ہے، کبھی خبر میں آ سکتا ہے. یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ پچھلی چند ایک کلاسز میں جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھا تھا. اب آج جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ جملہ اسمیہ میں تاکید وغیرہ کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آج آ رہی ہوگی. تو یہ ذرا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. مبتدا اور خبر، پہلا حصہ جس میں اصل بات جس کے بارے میں کی جا رہی ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. آگے اس کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، جس کو آپ عام طور پہ اردو زبان میں عربی جب پڑھتے ہیں گرامر تو بولتے ہیں حکم لگایا جا رہا ہے. یعنی حکم لگانے کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات یا فیکٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ خبر ہوتی ہے. جیسے لڑکا نیک ہے. اب اس کی ہم نے الحمدللہ کافی اگزامپلز میں نے آپ کو دی، جس میں نے آپ سے پوچھا کہ مبتدا کیا اور خبر کیا ہے. تو الحمدللہ مجموعی اعتبار سے آپ نے جو ہے وہ اس کو پہچان لیا کہ وہ مبتدا جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، خبر کیا بن رہی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ وہ اتنی اب مشکل نہیں رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ مزید بہتر سمجھ میں آ رہی ہیں. مبتدا خبر کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی کہ عام طور پر مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. دونوں حالت رفع میں ہوتا ہے اپنی ڈیفالٹ پر. اور وسعت جو سب سے نیچے آپ کو نظر آئے اس کے اعتبار سے عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ بات ہم نے اس طرح سے سمجھی تھی. اور جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر مبتدا کی جو جنس ہوگی وہی خبر کی جنس ہوگی، اور عدد کا مبتدا کا جو عدد ہوگا یعنی واحد تثنیہ جمع، خبر بھی اسی میں آئے گی واحد تثنیہ جمع میں سے، یعنی مطابقت ہوگی، سملر ہوں گے. مبتدا کو دیکھتے ہوئے خبر کو لے کر آئیں گے جنس اور عدد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کی تھی. پھر لاسٹ کلاس میں جملہ اسمیہ میں مرکب ناقص کا استعمال، اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو سادہ جملہ ہے کہ لڑکا نیک ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مفرد نہ ہو، مبتدا یا خبر مفرد نہ ہو بلکہ ایک مرکب ہو. یہاں مفرد ہے، ایک سنگل ورڈ ہے لڑکا، اور خبر نیک. لیکن اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا نیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مبتدا جو ہے وہ ایک مرکب اشاری بن رہا ہے یہاں پر. تو یہ اب ایک مفرد نہیں رہا مبتدا بلکہ ایک مرکب ہو گیا. حاضل ولد، یہ اس طرح بن گیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ ایک مرکب توصیفی بنے، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ یہ اس کا بنے گا الولد الصغیر. الولد الصغیر چھوٹا لڑکا. لڑکے کا دوست مرکب اضافی بن رہا ہے مبتدا. تو کوئی بھی مرکب بن رہا ہو، یہ مرکبات بن سکتے ہیں. یہ ہم نے جو ہے وہ پچھلی کلاس میں دیکھ لیا تھا. تو اب آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے. جملہ اسمیہ میں یعنی کہ زور پیدا کرنا ہو کسی بات میں. ایک ہے لڑکا نیک ہے، اور ایک یہ کہ آپ اس میں زور پیدا کر دیں کہ یقیناً لڑکا نیک ہے یا بے شک لڑکا نیک ہے. اب یہ انداز جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اب یہ آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے. کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو پہلے وہ کر لیں، ورنہ انشاءاللہ پھر ہم اب اس کی طرف چلتے ہیں. سلیمان صاحب آپ کو کلیئر ہے یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا؟ جی الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں 3 انداز ہوتے ہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ انا کا لفظ لگا دیں. ہم نے قرآن میں بہت جگہ دیکھا ہو انا آ رہا ہے.
یہ اصل میں زور پیدا کرنے کے لیے، جس کو آپ ایگزیجریشن کہہ سکتے ہیں، یا ایگزیجریشن تو صحیح لفظ نہیں ہوگا، ایمفیسس کہہ سکتے ہیں، کسی چیز پہ ایمفیسس پیدا کرنا ہو اس میں، یعنی کہ اور زور پیدا کرنا ہو، تو وہ جو ہے آپ انا کا لفظ جو ہے وہ لگا دیں، شروع میں انا لگا دیں۔ اب جب انا لگائیں گے تو دیکھیں اب یہ الولد صالح تھا، پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے الولد صالح۔ اب کرنا کیا ہوگا کہ یہ جو مبتدا تھا اس کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن گرامر کی اصطلاح میں اس کو اب کہا جاتا ہے کہ یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم، اور یہ صالح جو ہے وہ خبر ہو گئی۔ تو اس کو آپ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اب اس مبتدا کو آپ انا کا اسم بھی کہلا سکتا ہے، عام طور پر اس کو انا کا اسم کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو مبتدا ذہن میں رکھ رہے ہیں، آپ کو وہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو مبتدا کہہ لیں گے، کہ پہلے وہ مبتدا ہی تھا، بس اب یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک لفظ انا کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ انا ایک حرف ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے، تو یہ ایک حرف ہے، اور یہ حرف جو ہے اس طرح کے اور بھی کچھ حروف ہوتے ہیں، اور وہ حروف جو ہے یہاں پر اس لیول پہ تو غالباً نہیں آ رہے، لیکن آگے چل کر انشاءاللہ آئیں گے۔ اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، مشبہ یعنی کہ مشابہت ہے، تو حروف ایسے حروف جن کی فعل سے مشابہت ہوتی ہے، یعنی فعل ہوتے نہیں ہیں لیکن فعل سے بڑے سملر ہوتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک حرف ہے انا۔ تو میں تو بات کو دہراتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر آپ نے لفظ انا لگا دیا تو اب اس میں جو ہے وہ بعد میں زور پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز بس آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ انا لگائیں گے تو انا کے بعد جو انا کا اسم ہوتا ہے، جس کو ہم مبتدا بھی کہتے ہیں، اب وہ حالت رفع میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ چلا جائے گا حالت نصب میں، اس کو ہم منسوب کر دیں گے، انا کے اسم کو منسوب کر دیں گے، یعنی حالت نصب میں چلا جائے گا۔ تو نارمل جملہ کیا تھا اگر آپ انا نہ لگائیں؟ الولد صالح، الولد صالح، لیکن جب آپ انا لگائیں گے تو اب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ان الولد صالح، نہیں، بلکہ صحیح جملہ کیا ہو جائے گا؟ ان الولد صالح، ان الولد صالح۔ انا لگنے کے بعد جو مبتدا تھا یا انا کا اسم تھا، اب وہ اپنا جو نارمل حالت تھی یعنی کہ حالت رفع، اس سے ختم ہو کر، اس سے الگ ہو کر اب وہ حالت نصب میں چلی جائے گی، اور یعنی حالت نصب جیسے ہی بنتی ہوگی اس اسم کی، وہ آپ اس کی نصب بنا دیں، تو یہ ہو گیا ان الولد صالح۔ یہ واضح ہے جی؟ اس میں کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو بتائیے گا۔ چلے اگر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان الولدن صالحون ہوگا یا ان الولدہ صالحون؟ ولدن نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ال آ رہا ہے، تو ال کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، تو ان الولدہ ہوگا، ان الولدہ صالح۔ مبتدا پر عام طور پر اگر وہ الف لام آ رہا ہے تو اس پہ پھر تنوین تو آ نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس پہ تنوین ہے موجود تو آپ اس پہ تنوین کے ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس لفظ پہ تنوین آ سکتی کہ نہیں آ سکتی۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی لفظ اس پر الف لام آ رہا ہے، جو کہ مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ بننے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر الف لام کے ذریعے معرفہ بنا ہے تو پھر آپ وہ تنوین نہیں لگا سکتے، اسی لیے یہ ان الولدہ ہو گیا۔ تو اس کی اور مثالیں اب آگے آ رہی ہیں، پریکٹس کرنی ہے ان کی، یعنی کہ اس سے میں آپ کو نارمل جملے بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے وہ، یعنی اس کا جو ہے اس کا تاکید والا جو انداز ہے وہ آپ نے بنانا ہوگا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا ان الولد صالح کا؟ بے شک، جی بے شک لڑکا نیک ہے۔ بے شک لڑکا نیک ہے، بالکل ماشاءاللہ۔ یعنی اب کیا ہوا کہ یہ بات وہی ہو رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اور زور پیدا کر دیا، ایمفیسس کر دیا ہے کہ لڑکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات پہ کہ لڑکا نیک ہے، یا آپ بے شک لگاتے ہیں، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس بات میں، although کہ اگر وہ آپ یہ بات نہ کہیں تو بھی اگر آپ بندہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر یہ بات کر رہا ہے نا تو یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، یہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا بے شک،
تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے ایسے ہے کہ لڑکا نیک ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بڑا سچا ہے اور لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے کبھی غلط بات نہیں کرتا ہے, تو اگر وہ یہ بے شک نہ بھی کہے تو اس کی بات میں پہلے ہی زور ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بات اس کا اپنا کردار جو ہے اس بات میں زور پیدا کر رہا ہے, یعنی اس کا اپنا جو کہنا ہے وہی کافی ہے. لیکن اگر اس نے ساتھ میں انا کہہ دیا تو اب کیا ہوا, اب یعنی یہ اس کی بات مزید اس میں زور پیدا ہو گیا کہ ایک تو یہ بندہ پہلے سچا بھی ہے اور پھر یہ انا بھی کہہ رہا ہے, تو یعنی اور اس میں زور پیدا کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یقیناً یا بلا شک بلا شبہ جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں, تو یہ لفظ کا اضافہ کر کے اس نے اور زور پیدا کر دیا اپنی بات میں. تو یہ انداز جو ہے وہ اس میں انا لگنے سے تاکید پیدا ہوتی ہے. یہ پہلا انداز ہے, میں نے کہا تھا 3 طریقے ہیں زور پیدا کرنے کے, یہ پہلا ہم نے دیکھا ہے انا لگانے سے ہوتا ہے. اب اسے کچھ آپ کو مثالیں, یعنی نارمل جملے ہیں اس کو پھر آپ نے خود سے اس کو تاکیدی بنانا ہے, یعنی آپ نے اس میں تاکید کا انداز جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. تو اب یہ آگے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, اور اس کو آپ پہلا والا ہے اللہ غفورن, اللہ غفورن. پہلے مجھے اس کا ترجمہ سلمان صاحب اگر آپ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے اللہ غفورن کا. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اس میں آپ زور پیدا کریں, اس میں اگر زور پیدا کریں انا لگا کر, تو کیا بن جائے گا یہ ان اللہ غفور. ان اللہ غفور, ماشاء اللہ. اللہ نہیں ہوگا, اب اللہ ہو جائے گا, لفظ اللہ کی ہا پر زبر آ جائے گی انا لگنے کی وجہ سے, ان اللہ غفور. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, ان اللہ غفور. قرآن میں بہت جگہ پہ اس طرح سے ہے ان اللہ غفور یا ان اللہ غفور الرحیم, یہ الفاظ جہاں بھی آئے تو یعنی کہ بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اب آپ غور کریں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود اللہ کا کلام ہے. تو جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ کا کلام ہونا ہی یہ بات کافی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بات ہونی ہے ویسے ہی ہے, اس بات کی حقیقت میں کوئی کوئی یعنی کہ شبہ ہو نہیں سکتا, کوئی ڈاؤٹ ہو نہیں سکتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بعض اوقات یہ انداز استعمال فرماتے ہیں کہ زور پیدا کرنے کے لیے لفظ انا لے آتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک تو اللہ کی بات, اس کے اوپر انا لگ گیا, تو اب اس بات میں کتنا زور پیدا ہو گیا اور کتنی اس بات کی صداقت یعنی ایک طریقے سے حقیقت جو ہے اس کی کتنی واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی تم شک نہ کرو یعنی اس بات میں. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پر ہمارا دل جو ہے وہ یقین نہیں لاتا, یعنی کہ اللہ معاف کرے گا, انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ غفورن, کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے بے شک, اور ان لگا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت سی ایسی حقیقتیں قرآن میں جو آئی ہیں وہ اس میں ہمارا یقین ایک تو ویسے ہی کمزور ہے, لیکن اگر ہم صرف اس کو گرامر کے لحاظ سے بھی غور کریں تو ہمیں لگے گا کہ اس بات میں بہت زور پیدا کیا گیا ہے. اور یہ بہت جگہ پہ اس طرح ہوا جو کہ ابھی ہم یہ تاکید والی آج کلاس دیکھ رہے ہوں گے اس میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا. اچھا, اب لطیف صاحب آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی, تو آپ اگر اس میں سے کوئی نمبر 3 والا اگر آپ لکھ کے کرنا چاہیں, بے شک انگلش میں لکھ لیں اس کو چیٹ میں تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہ کر لیں المعلمون مجتہدون. جب تک آپ سلیمان صاحب اگر یہ دوسرا والا کر لیں الرجلانی صالحانی, ترجمہ پہلے بتا دیں کیا ہوگا الرجلانی صالحانی کا, اور اس کے بعد پھر اس کو تاکید کے ساتھ. یہ بہت سارے نیک مرد. نہیں, یہ تو آپ نے بنا دیا مرکب ناقص, یہ جملہ ہے. ہاں, مطلب کہ بہت سارے مرد نیک ہیں. جی ماشاءاللہ, بالکل. یعنی مرد بہت سارے نہیں ہیں یہاں پہ, الرجلانی 2 کے لیے آ رہے, رجلن سے ہاں, رجلانی, دو مرد نیک ہیں. 2 مرد نیک ہیں, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اس میں آپ تاکید پیدا کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ الرجلانی کا کیا بنے گا, کیونکہ یہ آگے پہلے سے ہی جر میں ہے. ہاں, یہ چیز ہے نا, یہ اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جر میں نہیں ہے, حالت رفع نصب جر الگ چیز ہے اور زبر زیر پیش الگ چیز ہے. زیر میں ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جر میں ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا, مسلمانی, یہ حالت رفع ہے مسلمانی. آنی, آنی جو ہے نا وہ رفع کی ہے, یعنی آنی اگر آ رہا ہے تسنیہ میں کیا ہوتا ہے, آنی عینی اور عینی,
تو آنی جو ہے وہ رفع ہوتا ہے, اور نصب اور جر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ اب یہ مسکون, بن جائے گا, ہاں بنائیے. ہاں, ان الرجلان صالحان. نہیں رجولانہ نہیں. دیکھیں آپ اگر گردان کریں رجولن سے, کیسے کریں گے؟ رجولن, 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 ٹھیک ہے, یہ ہو گئی. اس کے بعد آگے کیا جائے گی؟ رجولانی, یہ تسنیہ میں آ گیا, رجولانی رفع ہو گیا. اب اس کے بعد نصب کیا ہوگا رجولانی کے بعد؟ رجولینی, رجولانی, رجولینی, رجولینی. تو نصب بنتا ہے رجولینی, تو الرجولانی سے اس کا نصب کیا بن جائے گا؟ الرجولینی. الرجلین, تو یہ ان الرجلین صالحان. ماشاء اللہ بالکل اس طرح بن جائے گا, ان الرجلینی صالحانی, ان الرجلینی صالحانی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس طرح سے ہوگا. جی لطیف صاحب, شروع میں انا لگانا ہے, اور پھر آگے صرف جو مبتدا ہے, جو مبتدا کا پارٹ نظر آ رہا ہے جس کو ہم انا کا اسم کہہ رہے ہیں, وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. حالت نصب میں جانا ہے اس کو. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, الرجلانی سے کیا ہو گیا؟ الرجلینی. تو یہ اس طرح ہو جانا ہے, بس ایک چینج آنا ہے جب انا لگے گا کہ الرجلانی یا جو بھی مبتدا ہے وہ چلا جائے گا حالت نصب میں. تو دیکھیں اس میں ایک کنفیوژن ابھی کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ رجولانی میں نون پر تو زیر آ رہا تھا, لیکن یہ جر نہیں تھا. زیر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جر میں ہے. میں نے بالکل شروع میں جب اعراب پڑھائے تھے وہاں پہ ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیں رفع نصب جر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیش, زبر اور زیر. یہ تو اعراب کی ایک صورت ہے, ایک فارم ہے اعراب کی. اعراب کی اور بہت سی فارمز ہیں. تو تسنیہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ آنی, عینی اور عینی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. تو اب یہ ہو گیا ان الرجلینی صالحانی. تو لطیف صاحب اب آپ جو بنا رہے ہیں نمبر 3 والا, اس میں ان المعلمون, معلمون جو ہے یہ معلمونہ نہیں رہے گا, وہ تبدیل ہوگا تھوڑا. ٹھیک ہے, تو وہ تبدیل کیا ہوگا اس کو ذرا آپ بنائیں, دوبارہ سے بنائیں جب تک ہم آگے والا کرتے ہیں. یہ والا آپ اس کو بنائیے گا جس طرح ابھی میں نے جو بات بتائی اس کے مطابق, اور اگر نہیں آپ کو واضح ہو رہا ہو تو آپ یہ بھی بتا دیجیے گا, تو انشاءاللہ پھر میں یہاں بنا دوں گا. تو اگلا والا چوتھا آپ کر لیں سلیمان صاحب, البنتانی صادقتانی. ترجمہ پہلے, ترجمہ بتا دیں. ان یہ ہے لڑکیاں سچی ہیں. کتنی؟ بہت, ہاں, دو بنتانی ہے نا, دو لڑکیاں سچی ہیں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, 2 لڑکیاں سچی ہیں. اب اس کو اگر تاکید کے ساتھ بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ ان البنتین صادقتان. ماشاءاللہ, ان البنتین صادقتان, ان البنتین صادقتین. انا لگا. اب بنتانی تو رفع تھا, اب بنتانی 2 کے لیے آتا ہے بنتانی, لیکن اب نصب جر میں کیا آتا ہے؟ بنتینی. ہمیں یہاں پہ کس پہ رکھنا ہے؟ نصب میں. انا کی وجہ سے اب یہ البنتانی نصب میں چلا جائے گا, جو بعد میں مبتدا آ رہا ہوتا ہے وہ نصب میں چلا جائے گا. تو اب بنتانی سے وہ ہو جائے گا بنتینی. دیکھیں اللہ جو ہم نے پہلا کیا تھا اس پہ زبر خالی اس لیے لگایا تھا کہ وہ رفع سے نصب میں جانے میں صرف زبر لگتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں اس میں حروف تبدیل کرنے ہوں گے آخر سے, اور وہ بنتانی سے ہو جائے گا بنتینی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ البنتینی ہو گیا. تو ان البنتینی صادقتانی. ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ بے شک دونوں بیٹیاں, دونوں لڑکیاں سچی ہیں. بے شک دونوں لڑکیاں سچی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب یہ والا جو لطیف صاحب نے کیا ہے, المعلمون مجتہدون, پہلے تو اس کا ترجمہ معلم یعنی کہ علم دینے والے یعنی ٹیچر یا استاد, معلم مجتہد ہیں. مجتہد کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ شاید, محنتی یعنی محنت کرنے والے. ٹھیک ہے, تو محنتی ہیں. تو جو ٹیچرز ہیں یا استاد ہیں وہ محنتی ہیں. اب جب اس کو آپ انا تاکید کے لیے انا لگائیں گے تو اب یہ آپ نے جو لکھا ہے اس میں ایک غلطی ہو رہی ہے, المعلمین ہو جائے گا, معلمونی نہیں ہوگا, نون پر زیر نہیں آئے گا بلکہ معلمین. دیکھیں معلمون, معلمین, معلمین, یاد آ رہی گردان؟ تو کیا ہوتا تھا گردان میں کہ آپ اونا, اینا اور اینا,
یہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں یہ تھے جمع مذکر سالم کے اعراب. جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے؟ اونا اینا اور اینا سے. تو یہ اینا ہو جائے گا معلمینا. تو اب یہ کنفیوژن اس کی یہاں پہ کلیئر ہم لوگوں کی ہو جائے کہ یہ نون کو آخری اس پہ زبر زیر سے نہیں یہ تبدیل ہوگا انا سے. بس آپ نے اس کا نسب بنا دینا ہے. جو بھی اسم ہے اس کا نسب جو بنتا ہے. تو معلمون کا جو نسب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ معلمین. تو اب یہاں پر آپ کر دیں گے ان المعلمین، میم یا نون اس طرح ہو جائے گا معلمین. اور آخری پارٹ بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح بنایا، مجتہدون ویسے ہی رہے گا مجتہدون. ان المعلمین مجتہدون، بے شک معلمین یا معلم علم دینے والے محنتی ہیں. واضح ہوا یہ لطیف صاحب؟ بتائیے گا اگر یہ کلیئر ہوا ہے. صرف آپ نے جو ہے اب رفع کو نصب میں لے کے جانا ہے. جو بھی اسم آ رہا ہے اس کا نصب جیسے بنتا ہے. اور وہ آپ گردان جو ہے وہ آپ سب نے دوبارہ ایک دفعہ دہرانی ہوگی. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیے گا آج اگر ہو موقع ملے تو کلاس کے بعد. وہ جو 36 صیغے ہم نے بنائے تھے ان کو ذرا مسلمون سے خود سے جو ہے وہ بنائیے گا. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ آپ کو کلیئر ہو گیا. تو اب آپ یہ کیجئے کہ آپ نمبر 5 کیجئے، کیونکہ نمبر 6 میں خود تھوڑا ہو سکتا ہے سمجھانا ہو. تو نمبر 5 والا جو آپ لطیف صاحب آپ کیجئے گا. جب تک ہم نمبر 6 کو جو ہے یہ چلیں آپ بنا لیں پہلے پھر ہم 6 پہ جاتے ہیں. اب نمبر 5 کو ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. النساء مؤمنات، اس کو آپ ذرا کوشش کریں کہ کس طرح بنے گا. جب تک سلیمان صاحب اس کا ترجمہ بتا دیں. ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ النساء مؤمنات. عورتیں مومن ہیں. بالکل، عورتیں مومن ہیں یا ایمان والی ہیں. بالکل صحیح ہے، عورتیں ایمان والی ہیں. اب یہاں پر ہم اس کو کیا کریں گے؟ انا لگائیں گے. تو دوبارہ وہی اصول کہ انا کا اسم جس کو آپ مبتدا بھی کہتے ہیں وہ چلا جائے گا حالت نصب میں. انا کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں آ جائے گا اور پھر وہ تاکید جو انا کے ساتھ پیدا ہو جائے گی. تو لطیف صاحب کیا بنے گا؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ بنائیے گا اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے. سلیمان صاحب جب تک اگلا دیکھیں 6 والا ہوا صادقن. وہ صادق. جی دوبارہ بتائیے گا. ان ہوا صادق. اچھا چلے میں اس کو بناتا ہوں. اس میں اس طرح نہیں بنے گا. ان نساء ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ جو ہے رفع میں جائے گا نصب میں جائے گا تو حمزہ پہ پھر زبر آ جائے گا. نساء نساء اور نسائی. جب یہ ان نساء ہے ال لگاوے ویسے ہوتا ہے دیکھیں لفظ نساء تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس پر الف لام لگا تو تنوین اسی گر گئی. اب کیا ہو گیا؟ ان نساء. اب اس کا نصب کیا بنے گا؟ ان نساء حمزہ پر زبر کے ساتھ. ان النساء مؤمنات. ان النساء مؤمنات، بے شک عورتیں ایمان والی ہیں. بے شک عورتیں ایمان والی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ النساء ہو گیا. تو یہ اس کی پریکٹس اور بھی اس طرح کے الفاظ اگر آپ کوئی جملہ جو بھی آپ کو ملے ایک سمپل جملہ بنائیں اس کے ساتھ پھر انا لگائیں تو اس سے پھر یہ اور واضح ہوتا جائے گا کہ اس طریقے سے بننا ہے. ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں نمبر 6 پر. دیکھیں نمبر 6 پر ایک تھوڑا مختلف چیز ہو گئی اور وہ یہ ہوا ہے کہ اب مبتدا جو ہے وہ ایک ضمیر آ رہی ہے. ہوا، یہ ہوا ضمیر ہوتی ہے یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر. وہ ایک مرد. ہوا اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک مرد یا کوئی بھی مذکر چیز. تو ہوا صادقن ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ سچا ہے. وہ سچا ہے. ہوا صادقن یعنی ہوا کے ویسے میننگ ہوتے ہیں ہی. آپ کو اگر یاد ہو ضمیر میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی اور وہ یہ تھی کہ ضمیر جو ہے وہ حالت رفع میں
ضمیر منفصلہ استعمال ہوتی ہے، اور اگر نصب اور جر میں استعمال کرنی ہو تو وہ ضمیر منفصلہ استعمال نہیں ہوتی. ضمیر منفصلہ کون سی ہوتی ہے؟ جو الگ الگ آتی ہیں. بلکہ نصب اور جر میں جو ہے وہ ضمیر متصلہ استعمال ہوتی ہے. یہ اگر چیز یاد نہ آئی ہو تو اس کے لیے آپ ضمائر والی جو کلاس تھی، جو کہ غالباً کلاس نمبر 12 تھی یا 13 تھی، اس طرح کچھ تھی، جس میں ہم نے ضمائر پڑھی تھی، تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا میں نے وہاں پہ آپ کو لکھوایا تھا کہ ضمائر منفصلہ مرفوعہ، اور ضمائر متصلہ کے ساتھ میں نے لکھوایا تھا منصوبہ اور مجرورہ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ضمیر منفصلہ ہوتی ہے وہ حالت رفع میں آتی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہوا حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے، مبتدا نارملی کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ ہوا آیا. اور جو ضمیر متصلہ ہوتی ہے، جو جڑی ہوئی آتی ہے، وہ یا تو نصب میں آتی ہے یا جر میں آتی ہے. اب یہاں پر جب آپ انا لگا دیں گے، میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ ہوا، یہ جو مبتدا ہے، یہ کون سی حالت میں چلا جائے گا انا لگانے کے بعد؟ ہاں، انا کے بعد جو اب یہ آ رہا ہے، مبتدا آ رہا ہے، اب اس کو نصب میں چلے جانا چاہیے نا، کیونکہ انا لگ گیا ہے. تو جب یہ نصب میں جائے گا تو اب یہ ضمیر منفصلہ نہیں لگے گی، بلکہ اب کون سی ضمیر آ جائے گی؟ ضمیر متصلہ. یعنی ہوا یہ ہے ضمیر منفصلہ. ہوا کے جو قائم مقام یا ایکویلنٹ جو ضمیر متصلہ میں آتی ہے وہ کون سی آتی ہے؟ جی سلیمان صاحب، سلیمان صاحب کون سی آتی ہے؟ ابھی یاد نہیں آ رہی. ہو ضمیر، ان جیسا آپ کہتے ہیں کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہو، یہ جو ہو آخر میں آتی ہے یہ اس کے قائم مقام ہے ہوا کے. ہوا ضمیر منفصلہ میں پہلی ہے، اور ضمیر متصلہ میں جو پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہو. تو یہاں پر اب انا کے بعد ہو لگ جائے گا، ہوا کے بجائے اب کیا ہو جائے گا؟ ہو. تو اب یہ کیا بنے گا؟ انہو، انہو صادقن، انہو صادقن، یہ ایسے بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں جب بھی، اگر میں اس کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر، دیکھیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اس سے اور تھوڑا سا واضح ہوگا. انتا، انتا مسلمن، کیا ترجمہ ہوگا انتا مسلمن؟ آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، مذکر سے کہا جا رہا ہے، کسی مرد سے. اب انا اگر اس پہ لگا دیں تو اب انتا کے قائم مقام جو ضمیر متصلہ ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ ابھی ذہن میں آ رہی ہے؟ انتو یہ کا ہوتی ہے، کا ضمیر. ان کا کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے انتا کے قائم مقام جو ضمیر متصلہ ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر متصلہ ہوتی ہے جو کہ نصب میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ لطیف صاحب نے صحیح بتایا. ان نکا، ان نکا ہو جائے گا یہ، ان نکا مسلمن، مسلمن. یہ آپ کو قرآن میں اس طرح کے الفاظ یاد ہے نا، ان نکا علی کل شیء قدیر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، ان نکا یا انہو، انہو هو الغفور الرحیم. تو یہ انا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انا کے بعد اب اس کو ایک اگر آپ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ انا کے بعد کبھی بھی ضمیر منفصلہ نہیں آئے گی بلکہ ضمیر متصلہ آئے گی. وجہ کیا ہے؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، انا کے بعد کبھی بھی قرآن میں آپ دیکھیں کوئی ضمیر منفصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو ضمیر متصلہ نظر آئے گی. اور وجہ کیا ہے کہ انا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کون سی حالت میں آتا ہے؟ حالت نصب میں. یہ رول ہم نے پڑھا ہے کہ انا کے بعد والا اسم منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. اور ضمیر منفصلہ کیسے آ سکتی؟ ضمیر منفصلہ ہوتی ہے حالت رفع میں، تو ضمیر منفصلہ نہیں آئے گی بلکہ ضمیر متصلہ جو ہے وہ استعمال ہوگی. تو ان نکا مسلمن ہو گیا، جیسے وہ ان نہو ہوا تھا ان ہوا سے، ایسے ہی ان نکا بن گیا. ایسے ہی ان نکم، تم سب، بے شک تم سب اگر ہوتا.
تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ بنتے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ہم نے پہلا تاکید والا انداز یہاں پر دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے وہ جو ہے ہم نے انا لگا دیا. تو یہ جو ہے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا پہلا انداز ہے. دوسرا انداز جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا بہت آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ مبتدا سے پہلے لام لگا دیں ایک, جس کو آپ لام ابتدا یا لام تاکید بھی کہتے ہیں, لیکن شروع میں آ رہی ہوتی تو لام ابتدا بھی کہتے تھے. یہ لام ابتدا یعنی مبتدا پر لگنے والی لام کو ہم لام ابتدا کہتے ہیں. تو یہ کبھی تاکید کے لیے لام بھی لگا دیا جاتا ہے, اس میں اعراب تبدیل نہیں ہوتے. یعنی وہ اعراب جو ہم انا لگانے سے اعراب تبدیل ہو رہے تھے, لام لگنے سے اعراب تبدیل نہیں ہوتے. تو جیسے الولد صالح تھا, تو اب کیا بن جائے گا, لل ولد صالح, لل ولد صالح. اب یہاں پہ دیکھیں الولد کا الف بھی نظر نہیں آ رہا, وہ ملا کے لکھ دیا جاتا ہے پھر لام کو لام کے ساتھ. تو یہ کیا بن گیا, لل ولد صالح. یہ دوسرا انداز ہے بہت آسان جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا, کہ آپ نے مبتدا کے ساتھ ایک لام لگا دیا جس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں, یا یہ تاکید والا لام لام تاکید بھی کہلاتا ہے. تو اگر آپ لام تاکید کہیں گے تو بولے لام تاکید کو شروع میں لگا دیں, تو وہ لام ابتدا اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ مبتدا پہ لگ رہا ہوتا ہے. پہلا والا ہم نے کیا طریقہ دیکھا کہ آپ انا لگا دیں شروع میں, انا لگائیں گے تو مبتدا جو ہے یعنی انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. دوسرا تاکید کا انداز یہ کہ آپ شروع میں لام ابتدا لگا دیں, اس میں اعراب تبدیل نہیں ہوں گے. واضح جی یہاں تک سلیمان صاحب واضح ہو رہے ہیں دونوں؟ ہاں, یہ جو پچھلا تھا نا آپ نے لکھ کے دینا تھا, یہ انہو صادقن. اچھا لکھ کے میں وہ انہو, یہ ان اور ہو کو ملا کے لکھیں گے, کیسے لکھیں گے؟ میں لکھ دیتا ہوں اس کو بھی, وہ رہ گیا تھا میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہوا صادقن, ہوا صادقن, یہ تھا. اب یہ ہو گیا ہوا صادقن. اب یہ جب آپ اس کو ہو لگائیں گے انا کے ساتھ تو یہ انا, اور اب ہا لگا دیں تو یہ ہو, اور اس پہ الٹا پیش آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, الٹا پیش لگنے کا وہ یہاں مجھے میرے پاس ہے نہیں, لیکن میں ابھی سیدھا پیش لگا رہا ہوں, لیکن یہ الٹا پیش لگ جاتا ہے انہو. ٹھیک ہے, یہ الف پر زیر لگا دیں تو انہو, اور پھر یہ آگے صادقن ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ انہو ایسے لکھا جاتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ کا لگا دیں تو انکا ہو جائے گا, ایسے ہی اگر آپ ہو لگا دیں تو یہ انہو بن جائے گا. جی لطیف صاحب, یہ معنی تبدیل لام لگنے سے معنی جو ہے وہ تبدیل اس معنی میں ہو رہے ہیں کہ اس میں تاکید پیدا ہو رہی ہے. تو آپ وہی ترجمہ جو انا کر رہے تھے نا, اس کا بھی ترجمہ یہ ہوگا یقیناً لڑکا نیک ہے, یا جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے لل ولد صالح, یقیناً لڑکا نیک ہے. تو معنی تبدیل اس سینس میں ہو رہے ہیں کہ اس میں زور پیدا ہو گیا, یقیناً کا ایڈیشن ہو گئی یقیناً کی. تو معنی تبدیل انا کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہے تھے اور لام کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. یہ لام لگنے سے ایسا نہیں ہو رہا کہ معنی وہی ہے لڑکا نیک ہے, بلکہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ اس میں آ گئی ہے. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جیسے ان الولد صالح کا ترجمہ تھا, اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ بے شک لڑکا نیک ہے. اب آتے ہیں تیسرے اس کی طرف. اب اور وہ یہ ہے کہ تاکید پیدا کرنے کا تیسرا انداز یہ کہ انا اور لام دونوں لگا دیں, انا بھی لگا دیں لام بھی لگا دیں. لیکن جب انا کے ساتھ لام لگائیں گے تو اب یہ لام انا کے فوراً بعد نہیں آ سکتا. تو اب کیا کرنا پڑے گا کہ لام کو کہنا پڑے گا کہ بھائی تم چلے جاؤ خبر کے پاس, کیونکہ انا یہاں پر آیا ہوا ہے. اب تم مبتدا کے ساتھ نہ لگو بلکہ خبر کے ساتھ لگ جاؤ. تو یہ تیسرا انداز ہے کہ انا بھی لگا دیں, مبتدا سے پہلے آ رہا ہوگا, اور خبر سے پہلے جو ہے وہ لام لگی ہوئی ہوگی. تو یہ اس طریقے سے یہ تیسرا انداز ہو جائے گا. اب یہ جب خبر کے ساتھ لگتی ہے تو اس کو ہم لام ابتدا نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس کو ہم کیا کہیں گے, لام تاکید. اب اس کو لام ابتدا نہیں کہی جا سکتی, کیوں؟ کیونکہ اب یہ ابتدا میں ہے نہیں, تو اس کو ہم کہیں گے لام تاکید. تو لام تاکید کون سی لام ہوتی ہے؟ جس سے آپ انا کے معنی دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہے انا بھی لگ گیا اور لام بھی لگ گیا, اس میں تاکید کا مزید زیادہ تاکید ہو رہی ہے, کیونکہ دو دفعہ آ رہا ہے, ایک انا بھی آ رہا ہے پھر لام بھی آ رہا ہے.
تو جب آپ نے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا یقیناً یقیناً، یا دو دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ بے شک یقیناً اس طریقے سے، یا بے شک بے شک، تو یہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں آپ اور زور جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی تاکید میں. ان الولد، اب دیکھیں انا سے ولد جو ہے وہ نسب میں چلا گیا، اور لصالحن یہ بعد میں آ گیا، صالحن کے ساتھ یہ لام لگ گئی. ان الولد لصالحن، بے شک لڑکا نیک ہے، یا یقیناً یقیناً لڑکا نیک ہے. اردو میں یہ چیز کی نہیں جا سکتی، ظاہر ہے آپ کو الفاظ خود لگانے پڑیں گے جو کہ اردو کا انداز نہیں ہوگا، لیکن آپ نے زور پیدا کرنے کے لیے وہ کرنا ہوگا. ان الولد لصالح، یہ ایسے ہو جائے گا. سلمان صاحب واضح ہو رہا ہے؟ یہ آخری والا جو ابھی نقطہ جی میں لکھا ہے کہ اب یہاں پر لام شروع میں نہیں آئے گا، انا اور لام دونوں ساتھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ انا ایک ساتھ ایک مبتدا کے ساتھ آ جائے گا اور خبر کے ساتھ لام چلی جائے گی. انا شروع میں ہی آتی ہے، انا کو درمیان میں نہیں کر سکتے، لیکن لام کو ہم درمیان میں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تیسرا انداز ہو گیا، ان الولد لصالح. اور یہ قرآن میں بہت زیادہ انداز استعمال ہوا ہے یہ والا، یعنی انا اور لام دونوں آنے کا انداز جو ہے وہ قرآن میں کئی ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے. تو یہ تین انداز ہو گئے، ہم نے تین اسلوب دیکھے کہ تاکید پیدا کرنے کے. پہلا ہے انا کے ساتھ، دوسرا ہے لام ابتدا یا لام تاکید سے، اور تیسرا ہے انا اور لام تاکید دونوں سے. تو یہ تیسرا انداز جو ہے اس کی مثالیں چند ایک ہم دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو کچھ قرآن کی آیات کو بغیر تاکید کے وہ دکھا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیں کس طرح سے جو ہے وہ آیت جو ہے وہ بن جائے گی. بطشو ربی کا شدیدن، یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ابھی یعنی ایک نارمل سی بات ہے، قرآن کی ایگزیکٹ آیت نہیں ہے. بطشو ربی کا شدیدن، بطش کہتے ہیں پکڑ کو، کوئی پکڑ جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو بطشو ربی کا، تمہارے رب کی پکڑ شدیدن شدید ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ بطش ربے کا مبتدا ہے بالکل صحیح، اور شدید جو ہے وہ خبر ہے. شدید خبر ہو گئی، بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. تو اب یہ یعنی آپ دیکھیں مبتدا آ گیا خبر آ گیا. اب اس پہ ذرا سلیمان صاحب آپ لگائیے انا اور لام تاکید دونوں، تو اب کیا بن جائے گا یہ آئے گا ان البطش ربک لشدید. ان ال نہیں آئے گا نا، یا تو ال ہے ہی نہیں، تو ان بطش صحیح ہے ماشاء اللہ. ربک لشدید. ماشاء اللہ، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ یقیناً سخت ہے، شدید ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، ان بطش ربک لشدید. ٹھیک ہے، اس طرح سے بن گیا. یہ انا آپ نے لگایا مبتدا کے ساتھ اور خبر کے ساتھ آپ نے لام لگا دیا. اگلا والا المنافقون کاذبون، المنافقون کاذبون. تو اب یہ مبتدا اور خبر تو واضح ہو رہا ہے بالکل، تو آپ اس پہ اگر لگائیں انا اور لام، تو یہ بن جائے گا ان المنافقون لکاذبون. المنافقون کو رفع سے آپ نے نصب میں نہیں کیا، ادنا لگائے نا. ہاں، ان المنافقون، نہیں منافقون، ان المنافقون نہیں لکاذبون. اونو نہیں ہوتا، منافقون اونا لگا ہوا ہے، رفع میں اونا، نصب میں کیا آ جائے گا؟ منافقین، ماشاء اللہ بالکل، ان ان المنافقین. المنافقین. جی پورا پورا پڑھ دیں آپ ایک دفعہ. ان المنافقون لکاذبون. نہیں دوبارہ منافقون کہہ دیا آپ نے. ہاں سوری، ان المنافقین لکاذبون. بالکل ماشاء اللہ، ان المنافقین لکاذبون. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بے شک منافق جھوٹے ہیں. بے شک منافق جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان المنافقین لکاذبون، سورۃ المنافقون میں یہ آیا ہے جب وہ منافق آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، انک لرسول اللہ، یعنی اس طرح فرماتے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو منافق آتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو
واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات کو تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ولکن المنافقین یعنی ان المنافقین لکاذبون، غالباً اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب جھوٹ بولنا، بات تو سچ کہہ رہے تھے لیکن جھوٹ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بات جو کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھی. تو یہ جھوٹ کا ایک انداز ہو گیا نا کہ آ کے آپ دھوکہ دینا، کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک رسول، لیکن آپ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہاں پر تاکید والا انداز نظر آ رہا ہے. اگلا، الانسان فی خسرن، الانسان فی خسرن. الانسان لفی خسر، ان ان الانسان، نہیں، انسانا، نون پہ زبر آ جائے گا. انسان، انسانن، الف لام کے ساتھ ہے تو تنوین نہیں آئے گی، لیکن الانسانہ ہو جائے گا حالت نصب میں. تو ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسرن، یہ کہاں آیا ہے قرآن میں؟ اپنی چھوٹی سی آیت ہے جو سورۃ العصر میں، سورۃ العصر، سورۃ العصر میں والعصر آیا ان ہے. الانسان لفی خسر. جی، ان الانسان لفی خسرن، کیا ترجمہ ہوگا کہ انسان، ایک تو الانسان فی خسرن کا ترجمہ کیا ہے؟ انسان خسارے میں ہے. لیکن کیا فرمایا؟ بے ان شک انسان بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے میں ہے. اور تاکید بھی دیکھیں آپ یہاں پہ کہ ڈبل تاکید کی گئی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، جتنی بھی آیات آ رہی ہیں، ایک تو کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اگر تاکید نہ بھی پیدا کی جائے تو یہ بات اتنی ہی کافی ہے. لیکن جب تاکید آ جائے تو اس بات کی اہمیت کتنی ہو گئی. اور پھر تاکید بھی کیسی آ رہی ہے؟ ڈبل تاکید آ رہی ہے. یعنی اس میں دو دفعہ انا بھی آ رہا ہے اور لام بھی آ رہا ہے، تو مزید زور پیدا کر دیا گیا. تو یہ اب اس بات میں کتنا زور پیدا ہو گیا، کہنے والا کون، پھر اس کے بعد تاکید، پھر وہ بھی دوہری تاکید. اور یہ آیت تو آپ دیکھیں، یہ ڈاکٹر سارے احمد صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو تو کہتے ہیں کہ تاکید کا انتہائی انداز سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو فرمایا یہاں پہ، ایک تو ان الانسان لفی خسرن، تاکید کا آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ انا بھی آ رہا ہے اور لام تاکید بھی آ رہا ہے. پھر الانسان، الف لام جو آئے اس سے پوری انسانیت کو جو ہے وہ لے لیا. الانسان یعنی کہ دا ہول مین کائنڈ. اور اس سے پچھلی آیت کو آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم بھی کھا رہے ہیں. یعنی قسم کھانا کسی بات پر، تو وہ بات یعنی کتنی اہم ہوگی کہ قسم کھائی جا رہی ہو کہ والعصری، زمانے کی قسم. تو اب آپ سوچیں کہ یہ بات کہ تمام انسانوں کہہ دیا کہ وہ خسارے میں ہے اول سے آخر. تو اب اور یہ پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے خسارہ بھی کوئی دنیاوی خسارے کی طرح نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ تو اخروی خسارہ ہے، یعنی آخرت کا خسارہ ہے، ہمیشہ کا. آگے بس وہ آیت نمبر 3 ہے کہ جو کہ حوصلہ دلاتی ہے، اگلی آخری آیت کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے کہ جو وہ 4 کام کریں، ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، اور مل جل کر حق بات کو آگے پہنچائیں، دوسروں تک پہنچانا، اور مل جل کر صبر کی تلقین کریں. یہ چاروں کام کریں گے تو اس خسارے سے بچیں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو وہ خسارے میں. اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی خسارے سے بچ کے بہت اعلیٰ ترین آپ کی ہو جائے گی ان 4 کام کرنے کے بعد. یہ تو صرف بتایا جا رہا ہے پاسنگ مارکس، یعنی کہ آپ اس خسارے سے بچ کر آپ بچ جائیں وہ 4 کام کرنے ہیں، ورنہ اس سے بہت کچھ اور کرنا ہے جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی پوری زندگی میں فرما برداری وغیرہ، وہ تمام چیزیں. تو وہ جو ہے نا یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں تاکید سے کتنا زور پیدا ہو گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اور صرف ایک انسان کی بات نہیں، تمام انسانوں کی بات کر دی یہاں پر. تو یہ ان تمام آیات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک انتہائی تاکید کا جو انداز ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو ان الانسان لفی خسرن، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے. آیت نمبر 4 اس کے بعد ایسے ہی آ رہی ہے، تو اس میں کیا فرمایا دیکھیے گا ذرا. الابرار فی نعیم، ابرار کہتے ہیں اللہ بر سے بنے، بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی کے، اور ابرار نیکی کرنے والے. تو نیکی کرنے والے، جی، فی نعیم، نیکی، نعیم
क्या मतलब हुआ इसका؟ नेमतों में होंगे। नेमतों में होंगे। तो अब इसको ताकीद पैदा कर दें, क्या बन जाएगा? इन्नल अबरार फी लफी नाइम। लफी इन्नल नाइम। अबरार लफी नाइम। बिल्कुल, इन्नल अबरार लफी नाइमिन, बेशक नेकी करने वाले नेमतों में होंगे। अब यहाँ पर भी देखें, अब सिर्फ मायूसी की बात नहीं, यहाँ पर अब हौसला दिलाया तो उसमें भी क्या फरमाया कि बेशक अगर जो नेकी करने वाले हैं इस दुनिया में, नेकी की जिंदगी गुजारने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, तो वो लोग जो है यकीनन नेमतों में होंगे। इस बात में भी कोई शक ना करो कि ऐसा ना हो कि ये हो रहा हो कि पता नहीं। हाँ, एक एक और चीज होती है, वो होती है कि इंसान को खौफ हो। खौफ होना एक अलग चीज है कि पता नहीं मेरी नेकी कबूल होगी या नहीं होगी, ये तो एक अलग चीज है, ये ईमान की अलामत है। लेकिन शक होना कि पता नहीं ये जो सब कहा गया है ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, नहीं, यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्नल अबरार लफी नईमिन, बेशक जो नेकी करने वाले हैं वो जन्नत में होंगे या नेमतों में होंगे। वो जो कुरान में एक और जगह आया ना, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कि क्या नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और है? यानी अगर इंसान इस दुनिया में एहसान का रवैया अख्तियार करे, और एहसान का मतलब क्या होता है? एक हदीस में आया कि तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो। एहसान क्या है पूछा गया रसूलुल्लाह से, और किसने पूछा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कि ये एहसान क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये बात नहीं जहन में आ रही कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो इस बात को तो ख्याल रखो कि वो तो तुम्हें देख रहा है। ये शऊर तो रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है इस वक्त। तो जैसे होता है ना कि अगर किसी कमरे में कैमरा लगा हुआ हो, तो इंसान कैसे बिल्कुल एक तरीके से होशियार होता है, बिल्कुल एक तरीके से डिसिप्लिन्ड होता है। वो चीज इंसान के अंदर आ जाए, फिर जो वो नेकी करेगा, तमाम अमाल करेगा, कि हर वक्त इस बात का ख्याल कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसान है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क्या इस रवैये का, कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इंसान भी ये नेकी का रवैया अख्तियार करेगा एहसान का, तो अल्लाह भी उसके साथ अच्छा ही मामला फरमाएगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर ये इस बात को फरमाया है यहाँ पे अल्लाह ताला ने। लतीफ़ साहब आप कीजिएगा नंबर 5 वाला, इसको कोशिश कीजिएगा नंबर 5 जो है उसको, कि अल फुज्जारु फी जहीमिन, इसको कर लीजिएगा। और सुलेमान साहब आप छठा वाला कर लें। सुलेमान साहब आपको अगर आवाज आ रही है तो नंबर 6 करेंगे आप। हाँ, अल इंसान लिरब्बिही लकनूज, यहाँ पे एक दफा एक ताकीद पहले से मौजूद है। नहीं, ये तो लाम जो जेर इन्नल, के साथ है ना, ये ताकीद वाला नहीं है। ये हाँ, ये वो है हरूफ जार में से। रूफ लाम के जार में मायने होते से, हैं के लिए, ये अपने रब हाँ। के लिए, इसके मतलब ये है। तो ठीक है, ये बन जाएगा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूज। जी माशाल्लाह, बिल्कुल, इन्नल इंसाना लिरब्बिही। अब यहाँ पे लाम को हम लगा देंगे कनूदुन के साथ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अभी कनूद का तर्जुमा गालिबन नाशुक्री का है, मैं अभी मेरे जहन में नहीं है। लेकिन बेशक इंसान अगर नाशुक्री का है, तो बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्र है, यकीनन नाशुक्रा है। लेकिन मैं इसको अभी मायने मुझे देखने चाहिए, तो अभी मेरे जहन में नहीं है फौरन कनूद के मायने क्या है। तो खैर, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद ऐसे हो जाएगा। और लतीफ़ा आपने भी सही बनाया माशाल्लाह। इन्नल फुज्जारा लफी जहीमिन, बेशक नाफरमान, फुज्जार यानी फजर, फजर के मायने होते हैं ना, फजर होती है यानी डॉन। डॉन को फजर कहते हैं जब वो सूरज जो है वो फाड़ रहा होता है सुबह को, सुबह फट रही होती है, तो फजर होता है फाड़ना, फटना। और फुज्जार नाफरमानों कहते हैं कि वो भी अल्लाह की फरमाबरदारी के उस लेयर को फाड़ रहे होते हैं, तो वो उनको फुज्जार कहा जाता है। वो उसी लफ्ज से बना है। जैसे कुरान में एक जगह आया ना कि बेशक कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें फट जाती हैं, नहरें फूटती हैं। तो कुरान में आया कि वह इन मिनहा लमा इन
یعنی آیا کہ لما یتفجر منہ الانہار و ان منہا لما یتفجر منہ الانہار، کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس میں سے جو ہے وہ نہریں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، نہریں پھوٹ جاتی ہیں. تو فجر کے معنی بتا رہے تھے اس کے ہوتے ہیں پھاڑنا، یعنی پھٹنا یا پھاڑنا. تو یہ الفجار کون ہوتے ہیں؟ پھاڑنے والے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، فرمانبرداری کو پھاڑنے والے، پھاڑ کر باہر نکلنے والے. تو یہ فجار کے معنی ہوتے ہیں. تو بے شک نافرمان جہیم میں ہیں. اور جہیم کیا ہے؟ جہیم ایک جہنم کا جو ہے وہ کہہ لیں آپ ایک نام ہے، یعنی آگ میں ہے. تو بے شک نافرمان لوگ جو ہیں وہ آگ میں ہیں، جہیم میں ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہم نے یہ یہاں پر اس کی تو کافی کر لی پریکٹس انا اور لام تاکید کی. اب ایک اور چھوٹا سا موضوع ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی کر کے پھر کلاس کو ختم کریں. کوئی سوال اگر ہے تو بتا دیں، ورنہ پھر ہم وہ کر لیتے ہیں. جب بھی قرآن آپ پڑھیں اور آپ کو انا کا لفظ نظر آئے نا، تو اب آپ اس کو سوچئے گا کہ یہاں پر کوئی بات اللہ تعالیٰ اہم بات بھی ہے، تبھی اتنی تاکید پیدا کی جا رہی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو بات آگے آ رہی ہے. انا اگر آ گیا اور اگر لام بھی آ گیا تو پھر اس کا اندر مزید زور پیدا کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہ چھوٹا سا ایک موضوع ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. یعنی ایک تو ہے دیکھیں کہنا کہ لڑکا نیک ہے، اب تک ہم یہ پڑھ رہے تھے. دوسری چیز ہم نے پڑھی بے شک لڑکا نیک ہے. یہ دو طرح سے ہم نے پڑھا. اب اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ لڑکا نیک نہیں ہے، یہ ہوتا ہے منفی جملہ، نیگیٹو جملہ. کہ آپ نے اب کسی چیز کو نیگیٹ کرنا ہو، اس کا آپ نے انکار کرنا ہو. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دو انداز ہوتے ہیں، بہت آسان ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ ما یا لیسا لگا دیں شروع میں. جملے کے شروع میں آپ ما یا لیسا لگا دیں تو وہ منفی بن جائے گا. ما کے معنی بھی نہیں ہوتے اور لیسا کے معنی بھی نہیں ہوتے، دونوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن بس اس میں کیا ہوگا کہ اب وہ جو خبر ہے نا وہ چلی جائے گی حالت نصب میں. خبر کو آپ حالت نصب میں لے آئیں گے تو اب کیسے بنے گا؟ جیسے الولد صالح تھا، ما اگر لگایا تو مل ولد صالحن، مل ولد صالحن، یہ ایسے ہو جائے گا. یا اگر لیسا لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ لیس الولد صالحن، لیس الولد صالحن. چاہے ما لگائیں چاہے لیسا لگائیں، اس کا اینڈ رزلٹ سیم نکلے گا کہ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. لیکن انا میں کیا ہوا تھا؟ مبتدا یا انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں کیا تھا. اب ما یا لیسا لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. تو مل ولد صالحن ایسے ہو گیا. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک با بھی لگا دی جاتی ہے، صالحن کے ساتھ ایک با لگا دی جاتی ہے. اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے، بس ایک با لگا دی. حرف جار میں آپ نے پڑھا تھا نا با زیر ہوتی ہے. تو اگر وہ با زیر لگا دیں گے تو اب یہ جو بعد والا اسم ہے یہ حالت نصب میں نہیں ہوگا بلکہ حالت جر میں چلا جائے گا. یعنی بعض اوقات خبر پر با لگ جاتی ہے اور خبر مجرور ہو جاتی ہے. مل ولدو بی صالحن، یہ ایک انداز ہے عربی کا کہ با لگا کر کسی چیز میں خبر پر با لگا دیں. جب آپ کسی جملے میں نیگیٹو میننگ پیدا کر رہے ہو تو آپ خبر پر با زیر لگا دیں اور خبر کو لے جائیں حالت جر میں. اب اس با کے معنی کچھ نہیں ہے، ترجمہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا مل ولدو صالحن کا، لڑکا نیک نہیں ہے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا مل ولدو بی صالحن، مل ولدو بی صالحن، یہی سیم ترجمہ اس کا بھی ہو رہا ہوگا. لیکن دونوں انداز ہو سکتے ہیں، یا تو آپ بغیر اس کے لگائیں گے تو پھر یہ صالحن ہوگا، مل ولدو صالحن، اور اگر با لگا دیں گے خبر پر تو اب یہ حالت جر میں ہی آئے گا. تو مل ولدو بی صالحن ایسے ہی جو ہے وہ آ جائے گا. جیسے اگر آپ نے کہنا ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ مَلَّهُ غافلاً، مَلَّهُ غافلاً. یا دوسرا انداز کیا، یہ خبر آپ دیکھیں حالت نصب میں آ گئی، خبر حالت نصب میں آ گئی. یا دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے مَلَّهُ بِغَافِلٍ،
मल्लाहु बिगाफिलिन, ये इस तरह से हो गया। और ये कुरान में भी आए, एक आयत में इस तरह से, एक दो आयत में मुख्तलिफ मकामात पे आया होगा, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, इस तरह से ये अम्मा यामलून ऐसे आया होगा कि अल्लाह गाफिल नहीं है जो कुछ तुम करते हो उससे, यानी जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, यानी अल्लाह ताला को इल्म है हर चीज़ का जो तुम कर रहे हो। तो ये कुरान में ये आया भी है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो है जुमला इस्मिया को आपने क्या बना दिया, मनफी। मनफी का मतलब नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव बात कहना कि अल्लाह इल्म रखता है, या अहमद या लड़का इल्म रखता है, और दूसरा अंदाज लड़का इल्म नहीं रखता। तो ये जो है इसका एक नेगेटिव अंदाज जो है वो हो गया कि आप किसी चीज का इनकार कर रहे हो। तो उसका बहुत सादा सा, बहुत आसान सा अंदाज कि आप क्या करेंगे, माँ या लईसा लगा दें, कोई भी इन दोनों में से लगा दें, और बस ये करें खबर को हालत नसब में ले जाएं। लेकिन साथ साथ एक चीज और वो ये कि अगर आपने बा लगानी हो खबर पर तो बा लगा सकते हैं। कोई इसको बा जायदा कह देते हैं, जायदा यानी एक्स्ट्रा, इससे कोई मीनिंग नहीं होते, बा जायदा होती है ये। लेकिन इससे क्या होगा कि खबर जो है वो अब हालत जर में चली जाएगी, मजरूर हो जाएगी। तो ये बस एक एडिशनल चीज होगी, और ये बा भी दोनों में लग सकती है, माँ पर भी लग सकती है और लईसा पे भी लग सकती है। और ये कुरान में इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं कुछ अंदाज जो हम आगे देखेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये जो है वो खबर को मनफी बनाने का अंदाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दो चीजें देखी, एक जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने का अंदाज, तीन तरीकों से ताकीद पैदा होती है, और दूसरा जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, और वो कैसे बनता है, माँ या लईसा लगने से। तो ये दो चीजें आज हमने देखी। कोई सवाल अगर है तो बताइएगा, वरना हम इसको इंशाल्लाह यहाँ पर एंड कर देंगे। लतीफ साहब क्लियर है दोनों चीजें? हाँ जी क्लियर है। और ये सिर्फ ये पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा जरा, जी जी, आप क्योंकि चेक जो कीजिएगा आपने ना उस लिस्ट। पे, आप चेक कीजिएगा, वो वहां पर अपलोड होगी। मैं फिर भी जो है वो आपको एक दफा दोबारा से जो है उसको चेक कर लेता हूँ कि सारी हो गई हैं, और उसके बाद फिर वो मैं आपको लिंक दोबारा इंशाल्लाह दे दूंगा फिर। ठीक है। ठीक है अल्लाह जी, हाफिज। चले चले जी, यहीं पर हम इसका इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, अल्लाह ताला हमारे जहनों में महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए, और इसको हमारे कुरान समझने के लिए जो है फ़ायदेमंद बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान अल्लाह।